باقاعدہ پڑھ کے دم کریں گے. دم کا معنی یہی ہوتا ہے. جب آپ اس میں پھونک نہیں ماریں گے, دم نہیں کریں گے, تو گویا دم نہیں ہوا. بلکہ ایک بہت بڑے عالم نے ایک چیز لکھی ہے, عمل لکھا ہے, اگر اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. اس نے کہا کہ پانی کا گلاس لے لیں, اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اس کو منہ کے قریب رکھیں, اتنا قریب رکھیں کہ جو آپ پڑھیں گے نا گویا کہ اس کے اندر جا رہا ہے. تو اس میں ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھیں اور 7 دفعہ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ. ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ 7 دفعہ پڑھیں اس انداز میں کہ گویا کہ اس کے اندر آپ کی دھوک بھی جائے. اور جب پڑھ لیں تو وہی پانی پی لیں. اس نے کہا کہ آپ تجربہ کریں گے, یہ خود پڑھیں, کسی مولوی کو کسی پیر کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, خود آپ نے خود پڑھنا ہے, خود پی رہے ہیں آپ. اور نے کہا آپ تجربہ کریں کہ یہ پانی پڑھ کے پئیں, ٹھیک 3 گھنٹے کے بعد آپ کو پیشاب آئے گا. اور اگر وہ پیشاب کسی برتن میں آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے آپ نے پانی پیا تھا بالکل سفید اسی طرح نکل گیا. تو نے کہا کہ اگر یہ آپ 7 راتیں عمل کریں گے تو الحمدللہ کوئی سحر ہے, کوئی جادو ہے, کوئی اثرات ہیں, سب ختم ہو جائے. کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, آپ خود پی رہے ہیں, خود پڑا کریں. کہتے جی ایک آدمی بازو کے اوپر انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے کوئی ناپ کرتا ہے اور پھر اس پہ چارکول پر یہ لوگوں کا کوئی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. بازو پڑھو, دم کرو. یہ اصل میں مشکلات یہ ہوتی ہیں کہ دنیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا یہ جو عملیات کرتے ہیں, بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ دھاگا لے آؤ, دھاگے پہ وہ کہتے ہیں جی کھڑے ہو کے اوپر سے لے کر پاؤں تک طول دیکھو تمہارا طول کتنا ہے, پھر ہاتھ یوں کرو اور عرض دیکھو کہ تمہارا عرض کتنا ہے, پھر وہ ملا دیتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں. اس کے بعد پھر اب دوبارہ پیمائش کرو. تو اگر برابر ہو تو تمہیں بیماری ہے, کم ہو تو جادو ہے, اور زیادہ ہو تو جن ہے. انہوں نے ایک امتحان رکھا ہوا. اللہ کے بندے کوئی بھی دھاگا ہو جب دوبارہ پیمائش کرو گے نا بھی فرق آئے گا. کوئی کھینچ کے کرے گا, کوئی تھوڑا کھینچے گا, کوئی زیادہ کھینچ, فرق تو آ ہی جائے گا. لوگوں کو پاگل بناتے ہیں. اب وہ جن دھاگے میں آ جاتا ہے, اتنا کمزور جن ہے. یہ سب طریقے ہیں بیوقوف بنانے کے. روٹی تو کسی طور کما کھائے بچندر, یہ روٹی کھانے کے بہانے بنے ہوئے ہیں.